السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یوم تکبیر یعنی 28 مئی۔ 28 مئی ہمارے قومی وقار اور دفاعی خود مختاری کا دن ہے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ہر قوم کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اس کے تشخص، غیرت اور خود مختاری کی علامت بن جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 28 مئی بھی ایسا ہی ایک دن ہے جو ہمیں اپنے قومی دفاع، خود اعتمادی اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن یوم تکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جب پاکستان نے دنیا کے سامنے ایٹمی قوت کے طور پر اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ یوم تکبیر کا پس منظر: جب 1998 میں بھارت نے پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، اس اقدام سے پاکستان پر عالمی دباؤ پڑا کہ وہ خاموشی اختیار کرے، لیکن قوم کے جذبات، عسکری قیادت کی تیاری اور سیاسی قیادت کے فیصلے نے دنیا کو حیران کر دیا۔ بالآخر 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے کامیابی سے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور خود کو دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ثابت کر دیا۔ یوم تکبیر کا مطلب: تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا اور یوم تکبیر کا مطلب ہے وہ دن جب پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ ہمارا ملک اپنی آزادی، خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ یہ دن ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمن کو للکارنے کا دن ہے۔ اہمیت اور اثرات: یوم تکبیر نہ صرف پاکستان کی عسکری کامیابی کا دن ہے، بلکہ یہ ہماری سائنسی، تکنیکی اور قومی اتحاد کی بھی علامت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفقا نے دن رات محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں بدلا۔ اس دن نے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور پاکستانی عوام میں نیا جوش اور نئی روح پھونکی۔ یوم تکبیر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ یہ دن ہمیں اپنے ہیروز کو یاد کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یوم تکبیر صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک جذبہ، ایک پیغام اور ایک عہد ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور ناقابل تسخیر قوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس دن کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔